پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگوں، میں تمہارے ایمان اور ضمیر پر دستک دے کر جھنجھوڑنے آیا ہوں. مجھے 2 سوالوں کے جواب دے دو، میں تمہاری تائید کر لوں گا. پچھلے الیکشن میں لندن، کیپٹل آف دا برطانیہ انگلینڈ، وہاں میئر کا الیکشن ہوتا ہے. وہاں کئی بندے الیکشن میں ہیں. 2 بندوں کا بڑا کٹر مقابلہ ہے. ایک کا نام صادق خان پاکستانی نیاد مسلمان ہے، اور ایک کا نام زیک گولڈ سمتھ یہودی ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین 7 سمندر سفر کر کے یہ سلیکٹڈ صاحب وہاں جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر زیک گولڈ سمتھ یہودی کی کمپیننگ کرتے ہیں، اور ایک ایک دروازے پہ جا کے ڈور ٹو ڈور کمپین کر کے، اسلامک سینٹرز میں جا کے، وہاں گردواروں میں جا کے، یہودی عبادت گاہوں میں جا کے، یہودی جماعت کی دعوت پہ جا کے یہودی کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ کیوں مانگے تھے؟ کیوں مانگے تھے؟ اس کا جواب آپ میں دے دو، یا اس پر معافی مانگو، یا اس کی وضاحت دو. یہ پورے کا پورا آن دا ریکارڈ موجود ہے. نوجوانوں، تم ٹرانسفارمر لے کر، نوجوانوں تم نوکری کا جھانسا لے کر، نوجوانوں تم گلی پکی ہونے کے بات لے کر یہودیت نوازی کرنے والے لوگوں کی حقیقت بھول کیوں جاتے ہو؟ دوسرے نمبر پہ 2013 کے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی انگلینڈ کی ذمہ دار رمضان چودھری کی بیٹی نادیہ رمضان چودھری، مرزا مسرور ابن مرزا طاہر ابن مرزا ناصر ابن مرزا بشیر ابن مرزا غلام احمد قادیانی، مرزے کے 5ویں پوتے کے پاس بھیک مانگنے جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو. اور وہ انکشاف کرتا ہے، وہ کہتے ہیں تو آج کی بچی ہے، جب پی ٹی آئی بنی تھی میں پاکستان میں تھا، تمہارے عمران خان نے مجھے کہا تھا میں ووٹ دے، قادیانی کمیونٹی ووٹ دے. میں نے کہا عمران تو ہمارے لیے کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں اس نے کہا میں تمہیں اسمبلی میں حق دلاؤں گا. میں پوچھ سکتا ہوں ملک پاکستان کے آئین و قانون میں وہ کون سا حق ہے جو قادیانیوں نے کھینچا، قادیانیوں کو نہیں دیا ہوا؟ کون سی قادیانیوں کی دلالی کرتے ہو؟ کیوں کی ہے؟ کیوں ووٹ مانگے ہیں؟ میرے سوال کا جواب دو. اور پھر اگلا جملہ، ڈیرہ اسماعیل خان والو، میں ایسے تو قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کو 2 ہاتھ سے سلام نہیں کرتا. اللہ اکبر، حیران ہوں گے تم. ہمیں اپنی قیادت پر فخر سے سر بلند ہو جاتا ہے. وہ قادیانی کہتے ہیں میں نے کہا عمران تجھ سے کچھ نہیں ہوتا جب تک یہ پگڑی والا مولوی موجود ہے، جب تک یہ تم میں موجود ہے. ہاں یقین مانو، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، اسے کہتے ہیں کہ دشمن وہاں کانپ رہا ہو. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں پیلی پگڑی کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا یہی دلیل ہے، رسالت مآب کا دشمن 7 سمندر دور بیٹھ کے بھی کانپ رہا ہے. تم ہم سے پوچھتے ہو کیا چیز ہے؟ اور سنو، یہ تم نے کام کیوں کیے تھے؟ یہ 2 سوال میں نے اپنے ایم این اے سے کیے. ایم این اے مجھے دھمکیوں پہ آ گیا، میں تجھے مرا دوں گا، منہ توڑوا دوں گا، نالی میں پھینک دوں گا، یہ کر دوں گا. میں نے کہا تم میں جرت ہے، میں تمہاری حکومت میں بیٹھا ہوں، صوبہ تمہارے پاس ہے، ملک تمہارے پاس ہے، ایف آئی آر کی دھمکیاں دے سکتے ہو، پولیس کے وسائل لا سکتے ہو، لیکن اس موقف پہ تمہارے ابے کے پاس بھی سوال کا جواب نہیں ہے. نوجوانوں میں تمہیں کہتا ہوں، اور اس میڈیا کے ذریعے ہر اس شخص کو کہتا ہوں، جب تم ووٹ ڈالنے جاؤ گے پرچی تمہاری ہاتھ میں ہوگی. صرف تمہیں فرشتے دیکھیں گے یا اللہ دیکھے گا یا تم خود دیکھو گے. وہاں سوچنا اپنے دل سے، میں اس جماعت کو ووٹ دے رہا ہوں جو یہودیوں کے لیے ووٹ مانگ رہی ہے اور قادیانیوں سے سپورٹ مانگ رہی ہے. فیصلہ کر لینا، گلی بات میں، ٹرانسفارمر بات میں، نوکریاں بات میں. اس سوال کا جواب دو. مجھے میرا ایم این اے علی امین گنڈاپور کہتے ہیں مفتی عبدالواحد پی ٹی آئی کا مفلر پہن اور پی ٹی آئی میں آ جا. میں تمہیں کہتا ہوں مجھے منوا دو، ان 2 سوالات کے جواب سمجھا دو، میں تیری جماعت میں آؤں گا. ورنہ تو مجھ سے وعدہ کر چکا ہے، میرے پاس فون کی ریکارڈنگ موجود ہے کہ اگر تم نے ثابت کر لیا کہ ہم نے یہودیوں سے ووٹ مانگا ہے، میں جمعیت علماء اسلام میں آؤں گا. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، غیرت کر. اب اپنی پشتو لے کر آ، اب اپنی غیرت لے کر آ، اب اپنی زبان لے کر آ. آؤ، چگلا ڈیرہ اسماعیل خان کا دل ہے،
तुम शहर के माहिर बने फिरते हो, शहर के मालिक बने फिरते हो। आओ इस गरीब मौलवी के सवाल का जवाब चुगले पे आके दे दो, आने दे दो, खुद स्टेज लगाओ, मुझे बुलाओ, दुनिया देख लेगी दूध क्या है पानी क्या है, फैसला हो जाएगा। धमकियां किसे कहते हैं, दूसरे पे एतराज किसे कहते हैं, मामलात किरदार कुशी करते हो। मेरे पास कई अल्फाज हैं तुम्हारे किरदार को जानने के लिए, लेकिन मैं कभी जातियात की बात नहीं करता। मेरे पास कई चीजें हैं तुम्हारी हिडन पिक्चर दिखाने